یہ نوجوان دولہا اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد اس نے کیا کرنا ہے کہ آتے ہی پہلے اپنے کمرے کی کنڈی لگا، ایسا ماحول کریٹ کرنا ہے کہ جس سے اس کی اجنبیت، وہ آپ کے گھر میں پہلی مرتبہ آئی، آپ کے گھر میں ایک اجنبی ہے، تو آپ نے اس کی اجنبیت کو دور کرنا ہے۔ یہ آپ کی بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، اسلامک ٹپس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں عبدالجبار، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلامک ٹپس۔ بہت ساری کالز، بہت سارے وائس میسیج کہ ہمیں سہاگ رات کا طریقہ بتایا جائے، اس میں کیا کرنا ہوتا ہے، کیا نہیں کرنا ہوتا، کس طرح ہونے والی نئی رویلی دلہن کے ساتھ پیش آنا ہوتا ہے، تو ہمیں پوری رہنمائی کی جائے جی۔ تو آج ہم اس پہ ایک ویڈیو بنا رہے ہیں، اور یہ ایک ویڈیو کے اندر بات مکمل نہیں ہوگی، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ آج کی ویڈیو بھی کچھ نہ کچھ لمبی ہوگی، لیکن اس ایک ویڈیو میں یہ سب کچھ مکمل نہیں ہونا، یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے، کیونکہ بات لمبی ہے اور اتنی لمبی بات کو سنتا کوئی نہیں، اس لیے دو حصوں کے اندر ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ سہاگ رات کیسے مناتے ہیں، اس میں کیا کرنا ہوتا ہے۔ ہم یہ ضرور سیکھیں گے، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے اور ضروری ہے ہمارے لیے کہ ان باتوں کو ہم سیکھیں، سمجھیں۔ لو جی، دلہن کو رخصتی کر کے لے آئے گھر میں، رات ہو گئی، اب یہ نوجوان دولہا اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد اس نے کیا کرنا ہے کہ آتے ہی پہلے اپنے کمرے کی کنڈی لگائیں۔ میاں بیوی کا تعلق ہے، ضروری ہے کہ اپنے آپ کو ہر خوف سے بری کر کے، بے خوف ہو کے اپنے کمرے میں آزاد ہو کے سب کچھ کرنا ہے جو بھی آپ کرنے والے ہیں۔ کنڈی لگ گئی، ونڈو بند، تمام ونڈوز کو بند کر دیں، کیونکہ اخلاقی گراوٹ اتنی ہے کہ لوگ بے سمجھ ہوتے ہیں، بے شعور ہوتے ہیں، تجسس میں پڑے ہوتے ہیں کہ جی دیکھو تو صحیح دولہا دلہن کیا کر رہے ہیں، کیا باتیں ہو رہی ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ تو یہ باتیں غلط ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ ان افراد کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ نہ کریں، اور اگر وہ نہیں کر رہے تو پھر آپ نے اپنے آپ کو ہر اعتبار سے محفوظ کرنا ہے، سیکیور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ونڈوز بند، دروازہ بند، پردے مکمل بند، ہر اعتبار سے محفوظ کر کے اس کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ کیا ہے، آتے ہی پہلے کام، دروازے میں داخل ہوں تو فوری سلام کرنا ہے۔ یہ سلام اپنے اندر بڑی برکات رکھتا ہے، یہ سلامتی لاتا ہے، خیر لاتا ہے۔ تو سلام کر کے آپ نے یہ عمل اپنے آپ کو محفوظ کرنے والا کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ آئیں گے اپنی بیوی کے ساتھ گپ شپ لگائیں گے، ایسا ماحول کریٹ کرنا ہے کہ جس سے اس کی اجنبیت، وہ آپ کے گھر میں پہلی مرتبہ آئی، آپ کے گھر میں ایک اجنبی ہے، تو آپ نے اس کی اجنبیت کو دور کرنا ہے۔ یہ آپ کی عقل مندی ہے، آپ کی دانائی ہے کہ آپ کیسے اس کی اجنبیت کو مانوسیت میں بدلتے ہیں۔ تو اس کے پہلے کیا ہے، وہ سارے یعنی اجنبیت دور کر لی، جب دیکھا کہ کچھ بہتری آ گئی تو اس کے بعد کیا کریں، دو نوافل دونوں میاں بیوی پڑھیں۔ یہ نوافل نہ فرض ہیں، نہ واجب ہیں، نہ ہی سنت غیر موقدہ ہیں، بلکہ یہ نفل ہیں، مستحب ہیں۔ پڑھیں گے ثواب ہوگا، خیر آئے گی، اور اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ لہذا یہ دو نفل، اور یہ دو نفل یہ احادیث کی کتابوں کے اندر بھی نہیں ملتے، سچی بات ہے۔ اصل میں یہ دو نفل شکرانے کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نئے بندھن میں جوڑا، نئی زندگی کا آغاز کرنے لگے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خیر و سلامتی کے ساتھ ہمارا ایک نیا گھر بسایا ہے، اس کے شکرانے میں یہ نفل پڑھیں گے، اور جب شکر ادا کریں گے تو اللہ اس نعمت میں خیر و برکت عطا فرمائے گی۔ اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری اس نعمت پہ شکر ادا کرو گے تو میں ضرور ضرور اس نعمت میں خیر و برکت ڈال دوں گا۔ تو نوافل پڑھ لیے، دونوں پڑھ لیں اچھا ہے، نہیں تو خامند شوہر ضرور پڑھیں۔ نوافل پڑھ لیے، اس کے بعد بیوی کے پاس آئیں، بیٹھیں، گپ شپ لگائیں، اور سب سے پہلے اس کو کوئی نہ کوئی
تحفہ، یہ تیاری تو پہلے کرنی ہوتی ہے نا، کچھ نہ کچھ یعنی اس کے لیے تحفہ پرچیز کر کے لائیں اور اس کو سب سے پہلے وہ تحفہ دیں۔ یہ تحفہ اس بیوی کو ساری عمر یاد رہتا ہے، تجربہ کہتا ہے کہ اس بیوی کو ساری عمر یاد رہتا ہے یہ تحفہ۔ کوئی اچھے سے اچھا تحفہ اپنی حیثیت کے مطابق بیوی کو پیش کریں۔ اور اسی طرح حق مہر کے حوالے سے بعض اوقات اس وقت ادائیگی کی جاتی ہے اور بعض اوقات جب نکاح ہو رہا تھا اس وقت ہوتا ہے، تو ہر جگہ پہ اپنا اپنا رواج ہے، اگر آپ نے اس وقت ادا کرنا ہے تو اس وقت ادا کر دیں، ٹھیک ہے، حق مہر ادا کر دیں اور اس کو تحفہ دیں۔ تحفے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحادو تحابو، ہدیے دیا کرو، تحفے دیا کرو، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ تو یہ تحفہ محبت کا ذریعہ بھی ہے۔ تحفہ دے دیا، کچھ نہ کچھ مزید اجنبیت دور ہوئی، مانوسیت آ گئی۔ اس کے بعد مزید گپ شپ لگائیں، اس کے ساتھ مزید گپ شپ لگائیں اور ذہنی طور پہ اس کو تیار کریں کہ ہمارے بچے ہونے چاہیے، ہماری اولاد ہونی چاہیے۔ آہستہ 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 جیسے وہ اس طرف میلان ہوگا، جب آپ کہیں گے کہ ہاں ہمارے بچے ہونے چاہیے، گھر میں رونق ہونی چاہیے، اس طرح کی جب باتیں کریں گے تو ذہن اس اگلے آنے والے عمل کی طرف مائل ہوگا۔ آگے کیا کرنا ہوتا ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو یہ پوری بات بتاؤں گا، ٹھیک ہے، میرے ساتھ رہیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو پورا آپ کو رہنمائی کروں گا۔ جب تک کے لیے اجازت، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔